اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایوان کی طرف سے مفتی کفایت اللہ کے خلاف FIR درج کرنے کے متعلق ایک ویڈیو لنک بنایا تھا۔ آج اسی کا تسلسل مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ نے ہمیشہ اپنے ہی ہم سفروں کو روندا ہے اور یہ تمام کارروائیاں جرنیلی خوشنودی کے لیے کیے گئے ہیں۔ بھٹو کی پانسی سے لے کر آج عمران خان کی بڑکیوں تک یہ تمام کارروائیاں جتنی بھی ہوئی ہے یہ GHQ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہی ہے۔ ماضی میں بھی راتوں رات ریپبلکن بنائی گئی، جن کے سربراہ کے طور پر باچا خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو بنایا گیا اور وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن چونکہ پنجاب ایک قوم پرست صوبہ ہے اور وہ کسی اور زبان کے بولنے والوں کو اپنے صوبے پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ڈاکٹر خان کو پنجاب نے اڑا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن صوبوں کو قوم پرستی پر مبنی کہا جاتا ہے وہاں پر ہمیشہ دوسرے صوبوں اور دوسرے زبانوں کے حاکم رہے ہیں۔ مثلاً بلوچستان اور KPK میں ہمیشہ دوسری زبانوں کے نہ صرف حاکم رہے ہیں بلکہ وہاں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ بھی توڑے ہیں۔ جیسے کہ سن 48 میں خان عبدالقیوم خان جو کہ کشمیری تھے اور KPK کے اس وقت کے مسلم لیگ کی جانب سے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور بابڑا کا واقعہ اسی کی انگریزی غلامی کی توق کا شاخسانہ ہے۔ بابڑا میں اس نے 750-800 تک جوان، بوڑھے، بچے، خواتین جو سروں پر قرآن شریف اٹھا کر لائے تھے امن کے لیے، لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے انگریزوں کی خوشنودی کے لیے یہ قتل عام کیا تھا اور قرآن شریف کا بھی لحاظ نہیں رکھا تھا، اور انگریز نے اس کارروائی کی خاطر اسے KPK کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا تھا، حالانکہ وہ ماضی میں ہمیشہ کانگریس کے رکن رہے اور جن قوم پرستوں کے خلاف اس نے کارروائی کی تھی ان کے تعریفوں کے پل بھی باندھتا رہا ماضی میں، اور انہیں ایک سچا لیڈر بھی مانتے تھے وہ، جو کہ اس کی لکھی گئی کتاب میں تحریر ہے، اور اس کو اپنی کتاب پر بھی پاکستان کے اندر پابندی لگانی پڑی تھی کیونکہ اس کا کردار ان کے الفاظ کے موافق نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کتاب پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ انتہائی بھیانک تاریخ ہے ہمارے ملک کی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے پاکستان مغرب وجود میں آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں نے اس ملک پر اپنے پنجے گھاڑے ہیں، چونکہ یہ آزادی مخلوط تھی اور یہ آزادی فرنگیوں کی مرہون منت تھی۔ اس لیے یہاں پر چونکہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ امریکی انگریزی غلامی کا حصہ تھے، اس لیے وہ اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے تھے۔ ناظرین، سن 48 میں پہلا حکم جو جناح نے جنرل گریسی کو دیا تھا کشمیر پر حملے کی صورت میں، اور جس سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا، تب سے یہ ملک جرنیلی بدماشی کا ایک اڈا بن گیا ہے، اور چونکہ برطانیہ کو امریکہ نے ہٹلر کے ظلم و ستم سے بچایا تھا، لہٰذا
ताज बरतानिया ने बतौर तोहफ़ा ये मुल्क अमेरिका के गोद में डाला, तब से ये अमेरिकी फीडर पी रहा है और उसी के फरमानबरदारी और ताबेदारी में अपने बच्चों और बड़ों सबको रोंता जा रहा है। नाज़रीन, ये जर्नेली निज़ाम जो हमारे गले में पंदे की तरह लटक रहा है, गुज़िश्ता 72 साल से हमारी जान नहीं छोड़ रहा। और इस मुल्क में जितनी भी दस्तयाब क़ियादत है वो सब किसी न किसी तरीके से GHQ और जर्नेलों के इमा पर नाचते रहे हैं। हाल ही में जो PDM बना है, गुज़िश्ता 3-4 महीनों में आप देखने इसने कई करवटें बदली। कभी कहते इस्तीफ़ा देना है, कभी कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है। जब आप इस्तीफ़ा दे रहे हो, इस निज़ाम को जैली करार दे रहे हो, तो फिर आप किन उसूलों के तहत इलेक्शन में जा रहे हो? कोई उसूल, कोई ज़ाबिता, कोई इखलाक, कोई अक़दार, कोई गैरत, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। नाज़रीन, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को मुतनब्बिह कर रहा हूँ कि ये खोखले नारों से भरपूर सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नेल, ये सारे के सारे इस मुल्क के ना खैर ख्वाह हैं और ना ही वफ़ादार। इनकी तमाम वफ़ादारियाँ अपनी तजूरियों को भरने के लिए है और अमरीकी मुफादात की तकमील के लिए है। लिहाजा मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इन जर्नेलों का जब तक इस मुल्क से ख़ात्मा नहीं हो जाता, जिस तरह के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा है, उस वक़्त तक न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है, न हम एक ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से गर्दन उठाकर चल सकते हैं। वस्सलाम।